اس کے بعد مرزا جی آگے کہتے ہیں مستدرک للحاکم کی حدیث میں ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کندھے پر سیدنا حسن اور دوسرے پر سیدنا حسین رضی اللہ عنہما کو سوار کر رکھا تھا اور باری باری دونوں کو چوم رہے تھے. اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آ پہنچے تو ایک شخص نے عرض کیا اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں سے محبت رکھتے ہیں؟ دیکھیے میرے بھائی، میں حالانکہ چاہوں تو پہلے پوری حدیث پڑھ لوں پھر اس نقطے کی طرف توجہ دلاؤں، لیکن یہ نقطہ اتنا شدید ہے کہ اسی پر آ کر ہے نا بات آگے جا نہیں پاتی اگر بندے میں ذرا بھی حقیقی اہل بیت سے محبت ہو اور کلام رسول کی تمیز ہو، حدیث رسول کی تمیز ہو، سیرت رسول کی تمیز ہو، سیرت صحابہ کی تمیز ہو. میں تو خیر ایک میرا طالب علم ہوں، لیکن اسے صحیح معنوں میں رجال اور علل روایات کی تمیز وہ یہیں آ کر رک جائے گا کہ یہ کیا سوال کیا ہے اس نے. کیا آپ ان دونوں سے محبت رکھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں، اور جو ان دونوں سے محبت رکھے تو گویا کہ اس نے مجھ سے محبت رکھی، اور جس نے ان دونوں بریکٹ میں سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہما سے بغض رکھا تو گویا اس نے مجھ بریکٹ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھا، بریکٹ میں نعوذ باللہ من ذالک. مرزا جی نے اس کے حوالہ مستدرک حاکم حدیث نمبر 4777 کا دیا. میں اس کی اسنادی حیثیت پہ بات کرنے سے پہلے دوبارہ دیکھو توجہ دلا رہا ہوں، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں سے محبت رکھتے ہیں؟ مطلب آپ سمجھیں ذرا بات کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ان دونوں نواسوں سے محبت رکھنا اتنا معروف تھا کہ بچے کو بتا. یہ کون آدمی ہے جو اٹھ کر آ کر یہ کہہ رہا ہے کہ نبی آپ ان دونوں سے محبت کرتے ہیں؟ سمجھیں، یہ ایک نقطہ ہمیں توجہ دلاتا ہے. کیا ہے روایت؟ آدمی اس پہ توجہ کرے تو ذرا دیکھیے گا. یہ میرے ہاتھ میں مستدرک حاکم ہے، اس کی جلد نمبر 4 کا صفحہ نمبر 333 ہے، حدیث نمبر 4777 ہے، جو اس سند کے ساتھ یہ روایت ہے. اخبرنا احمد بن جعفر القطعی حدثنا عبداللہ بن احمد بن حنبل حدثنا ابی حدثنا ابن نمیر حدثنا الحجاج بن دینار الواسطی عن جعفر بن ایاس عن عبد الرحمن بن مسعود عن ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. اگر سمجھے گا، یہ میرے ہاتھ میں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی میزان الاعتدال ہے، اس کی جلد نمبر 4 کا صفحہ نمبر 317 ہے. عبد الرحمن بن مسعود بن نیار، اس کے حوالے سے وہ کہتے ہیں لا یعرف، یہ معروف نہیں، یہ معروف نہیں. اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ تقریب التہذیب کے اندر جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 349 کے اوپر کہتے ہیں عبد الرحمن بن مسعود بن نیار مقبول. اور جیسے کہ میں نے ابھی قاعدہ بتایا کہ ایسے راوی کہ جس کا ترک محدثین سے ثابت نہ ہو، کہ محدثین نے اس کو ترک کر دیا ہو، راوی قلیل الحدیث ہو، جو روایت بیان کر رہا ہے اس کا مطابق ہو، تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس کی طرف مقبول ہونے سے اشارہ کرتے ہیں. ورنہ اگر اس کا کوئی مطابق نہیں ہوگا اس کی روایت ضعیف ہوگی، جیسے کہ عبد الرحمن بن مسعود کی اس روایت میں کوئی بھی مطابق موجود نہیں ہے. اور ذرا دیکھیے گا اس کے بعد مرزا جی آگے کہتے ہیں مستدرک للحاکم کی حدیث میں کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ہم اہل بیت سے جو کوئی بغض رکھے گا اللہ تعالیٰ ضرور اسے آگ میں داخل کرے گا. بظاہر اس کلام میں کوئی مسئلہ نہیں، بظاہر اس کلام میں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ذرا سمجھیے گا. میں نے جیسا ابھی تھوڑی دیر پہلے عرض کیا، مسئلہ یہ ہے کہ جب صحیح احادیث ہمارے پاس موجود تھی تو پھر ہمیں اس کی ضرورت کیا تھی، جبکہ یہ اس سند کے ساتھ منقول ہے، جیسے کہ خود مرزا جی نے اشارہ کیا حدیث نمبر 4717 کا. اب یہ دیکھیے گا، یہ میرے ہاتھ میں مستدرک حاکم کی جلد نمبر 4 کا صفحہ نمبر 295 حدیث نمبر 4717 ہے، اور وہ اس سند کے ساتھ منقول ہے. حدثنا ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ الصفار حدثنا ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ بن الحسن الاصبہانی حدثنا محمد بن بکیر الحضرمی حدثنا محمد بن فضیل الزبئی حدثنا آبان بن جعفر بن ثعلب ان جعفر بن ایاس ان ابی نضرہ ان ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ سند کے ساتھ روایت. اگر ہم تھوڑی سی تحقیق میں تلاش و بسیار کریں تو ذرا سمجھے گا، یہ میرے ہاتھ میں سیر و اعلام النبلاء ہے، اس کی جلد نمبر 3 کا صفحہ نمبر 303 کے اوپر انہوں نے امام ذہبی نے یوں کہا ہے رواہ الحاکم فی مستدرک، امام حاکم نے اپنی مستدرک میں روایت کیا وفیہ من طریق آبان بن تغلب ان ابی بشر ان ابی نضرہ ان ابی سعید. یعنی کہ مستدرک جو ہمارے ہاتھ میں نسخہ ہے اس میں الفاظ ہیں آبان بن جعفر بن ثعلب. امام ذہبی کہتے ہیں یہ آبان بن تغلب ہے. نہیں سمجھے میری بات؟ اب سمجھیں کہ اگر آبان بن جعفر بن ثعلب ہے تو مجہول راوی، کتب رجال میں اس کی کوئی توثیق کہیں منقول نہیں.
اور اگر یہ ابان بن تغلب ہو تو سمجھیں ابان بن تغلب کے اساتذہ کے اندر جعفر بن ایاس کہیں بھی نہیں، اور ابان بن تغلب کے شاگردوں میں محمد بن فضیل الزبئی کہیں بھی نہیں۔ محدثین میں سے کسی نے بھی ان کے اساتذہ کے اندر، یعنی ابان بن تغلب کے اساتذہ کے اندر جعفر بن ایاس کا اور شاگردوں میں محمد بن فضیل الزبئی کا کوئی ذکر نہیں ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ ابان بن تغلب بھی ہوتا تو سند منقطع ہے۔ جو بات آ رہی ہے سمجھ میں ہے نہیں؟ بار تو یہ روایت بھی سندن ثابت نہیں ہے۔ اچھا جی، پھر اس کے بعد دیکھیے گا مرزا جی آگے کہتے ہیں کہ مستدرک للحاکم کی حدیث میں ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اولاد عبد المطلب، میں نے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں مانگی ہیں کہ تمہیں ثابت قدم رکھے اور تم میں سے بھٹکے ہوئوں کو ہدایت بخشے اور تم میں سے جاہلوں کو علم عطا فرمائے، اور میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی مانگی ہے کہ وہ تمہیں سخاوت والا، بہادر اور رحم دل بنائے۔ بریکٹ میں لکھتے ہیں یاد رکھو، اگر کوئی شخص ہجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان جم کر نماز پڑھتا اور روزے رکھتا رہے، مگر بریکٹ میں وہ شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے بغض رکھنے کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے قیامت میں ملاقات کرے تو ضرور آگ میں جائے گا۔ میں پھر وہی بات دہراؤں گا کہ بظاہر یہ مضمون بھی بظاہر صحیح ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ امام مرزا جی نے اس کے لیے مستدرک للحاکم حدیث نمبر 4712 کا حوالہ دیا۔ اس مضمون پر مزید بات کرنے سے پہلے صرف اس کی سند پہ ایک نقطے کی توجہ دلا رہا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں مستدرک حاکم ہے، اس کی جلد نمبر 4 کا صفحہ نمبر 293 مرزا جی نے جو حوالہ دیا حدیث نمبر 4712، حدثنا ابو جعفر احمد بن عبید بن ابراہیم الحافظ الاسدی بن حمدان، حدثنا ابراہیم بن حسین بن دیزل، حدثنا اسماعیل بن ابی اویس، حدثنا ابی عن حمید بن قیس المکی عن عطا بن ابی رباح وغیرہ من اصحاب ابن عباس عن عبداللہ بن عباس۔ یہ اس کی سند۔ اچھا سمجھے گا بات کو نا، یہ میرے ہاتھ میں میزان الاعتدال ہے، اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 379 ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اسماعیل بن ابی اویس، تو وہ یہ یاد رکھنا کہ اسماعیل بن ابی اویس اس روایت کو اپنے والد ابو اویس کے حوالے سے بیان کر رہا ہے، جن کا نام عبداللہ بن ابی اویس، ٹھیک۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں ان میں کوئی حرج نہیں۔ امام یحییٰ بن معین کہتے ہیں سچے تو تھے مگر ضعیف العقل تھے، کوئی شے نہ تھے، روایت حدیث میں کوئی شے نہ تھے۔ امام ابو حاتم کہتے ہیں کہ سچائی کا مقام تھے مگر غافل تھے۔ امام نسائی کہتے ہیں ضعیف ہیں۔ امام دارقطنی کہتے ہیں کہ میں صحیح میں ان سے روایت نہیں لیتا، صحیح کے درجے پہ میں نے انہیں کبھی بھی اختیار نہیں کیا۔ اچھا، امام ابن معین سے امام ابن عدی اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ امام ابن معین نے فرمایا ہوا وہ ابو ہو یسرکان الحدیث، یہ اور اس کا باپ دونوں حدیثیں چوری کرتا تھا، یہ اور اس کا باپ دونوں حدیثیں چوری کرتا تھا۔ اور نضر بن سلمہ المروزی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹا تھا۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ روایت اسماعیل بن ابی اویس اپنے والد کے ہی واسطے سے روایت کر رہا ہے، اور دونوں کے لیے محدثین کی تصریحات میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اچھا، اب دراصل ایک بات کو سمجھیے گا، میں بات آگے رہنے سے پہلے ایک نقطے کی طرف توجہ دلا رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی یہ مضمون کہ ہم اہل بیت سے جو بغض رکھے گا وہ جہنم میں جائے گا، بظاہر یہ مضمون بالکل صحیح ہے، صحیح احادیث کے مطابق ہے، لیکن سندن ضعیف ہونے کی وجہ سے اس کو بیان کرنا تائیدن بھی جائز نہیں ہے۔ صحیح حدیث ہی لوگوں کو بیان کرنی چاہیے، جبکہ خود مرزا جی نے اپنے اس پمفلٹ کے مقدمے میں سلف کے فہم کے عنوان کے ساتھ یہ بات لکھی ہے کہ امام مسلم بن الحجاج رحمۃ اللہ علیہ اپنی شعراء آفاق کتاب سے مسلم کو تالیف فرمانے کی حکمت میں لکھتے ہیں، اے شاگرد جب تم نے مجھ سے اس عظیم کام کی فرمائش کی، بریکٹ میں یعنی صحیح مسلم کی تالیف، تو میں نے سوچا کہ اگر میں اس کا ارادہ کر لوں اور یہ کام پایا تکمیل کو پہنچ جائے تو اس کا فائدہ سب سے پہلے بطور خاص مجھے ہی حاصل ہوگا۔ اس کے اسباب بہت ہیں مگر ان کے ذکر سے یہ تمہیدی گفتگو لمبی ہو جائے گی۔ مختصر یہ ہے کہ اس پختہ طریقے سے تھوڑی مقدار میں روایات کو تحقیق کے ساتھ مرتب کرنا زیادہ آسان اور مفید ہے بجائے بہت زیادہ روایات جمع کرنے کے، بطور خاص عوام الناس کے لیے کہ جنہیں احادیث کے صحیح یا ضعیف ہونے کی پہچان نہیں ہوتی جب تک کہ ان کی رہنمائی کو دوسرا نہ کر دے۔ جب ایسی صورتحال ہو جو ہم نے بیان کی تو تھوڑی مقدار میں صحیح احادیث کو جمع کر دینا زیادہ مقدار میں غیر مستند روایات کو جمع کرنے سے زیادہ نفع بخش ہوگا۔ اور یہی ہم بار بار کہتے ہیں کہ صحیح احادیث بیان کر دو، ضعیف روایات عوام الناس میں نہیں پھیلاؤ، جو آپ اپنی کتاب کے مقدمے یا اپنے پمفلٹ کے مقدمے میں بھی کیا کہو۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر واقعی آپ کے بیان کردہ دونوں روایات کے مطابق بغض اہل بیت کا مارا ہوا جہنم میں جائے گا تو اہل بیت میں ازواج مطہرات ہیں نا۔ حضرت عائشہ کو ظالم کہنے والا، باغی کہنے والا جہنم میں جائے گا؟ فرمایا حضرت نے سامنے سے ہاں یا نہیں، فرمایا ہاں، تو مرزا جی کہاں جائیں گے؟ جہنم میں، کیونکہ وہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالم اور باغی کہہ چکے۔ اور اگر کہیں نہیں تو پھر ان روایات کا کیا کہیں؟ میری صحیح ہیں تو آپ کہاں جائیں گے؟ موصوف، کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ اچھا، پھر مرزا جی آگے کہتے ہیں
جامع ترمذی کی حدیث میں ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 6 قسم کے لوگوں پر لعنت ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے ہر نبی علیہ السلام نے لعنت کی ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اضافہ کرنے والا۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو جھٹلانے والا۔ نمبر 3، طاقت کے بل بوتے پر مسلط ہونے والا تاکہ وہ کسی ایسے شخص کو معزز بنائے جسے اللہ تعالیٰ نے ذلیل کیا، اور کسی ایسے شخص کو ذلیل کرے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے معزز بنایا۔ اور چوتھا، اللہ تعالیٰ کے حرم کی بے حرمتی کرنے والا۔ اور پانچواں، میرے اہل بیت کی بے حرمتی کرنے والا۔ اور چھٹا، میری سنت کو حقیر سمجھ کر ترک کر دینا۔ بھائی میرے سنیے گا ذرا بات، دیکھیے گا۔ مرزا جی نے شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کو اہل بیت کی محبت کا اس صدی میں امام مانا ہے، مسئلہ نمبر 157 پارٹ 1 میں، اور دور جدید میں علم حدیث میں پورے دنیا میں سب سے محقق عالم مانا ہے، اور مفتی اعظم سعودی عرب بھی مانا ہے۔ انہوں نے ترمذی کی تخریج کی، ضعیف روایات علیحدہ کی۔ یہ وہ نسخہ ہے صحیح و ضعیف ترمذی تخریج شدہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کا۔ اس کے صفحہ نمبر 209 اور 210 پہ یہ روایت، یعنی کہ انہوں نے ضعیف تو قرار دیا ہے، مگر کیا وجہ، کس طرح، وہ آپ بھائیوں کے سامنے رکھ رہا ہوں، سنیے کہ ذرا بات کو۔ سند اس طرح ہے اس روایت کی، حدثنا قتیبہ حدثنا عبد الرحمن بن زید بن ابی الموال المزنی عن عبید اللہ بن عبد الرحمن بن موہب عن امرأ عن عائشہ، یہ اس کی سند ہے۔ اب سمجھیے گا ذرا بات۔ یہ میرے ہاتھ میں تہذیب و تہذیب ہے، اس کی جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 390 کے اوپر یہ عبداللہ بن عبد الرحمن بن عبداللہ بن موہب تیمی القرشی کے بارے میں امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کے 2 قول منقول ہیں، ثقہ کا بھی اور ضعیف ہے۔ اور امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ایک قاعدہ بیان کیا ہے، جب ایک ہی راوی کے بارے میں محدث کے 2 قول مروی ہوں جو باہم متناقض ہوں تو دونوں ساقط ہو جاتے ہیں۔ اب نہ ان کا ثقہ کہے ہوئے کا مانا جائے گا اور نہ ضعیف کہے ہوئے کا، ٹھیک ہے۔ امام یعقوب بن شیبہ کہتے ہیں ان میں ضعف ہے۔ امام بخاری نے تاریخ اوسط کے اندر کا، امام ابن عیینہ ان کی تضعیف کیا کرتے تھے، امام اجلی نے ثقہ قرار دیا، اور امام نسائی کہتے ہیں کہ یہ حدیث میں کبھی نہیں۔ آپ سنو ذرا بات، یعنی کہ یہ مختلف ہی راوی ہیں۔ اب امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نیچے ہی اس حدیث کے جو تصریح کر رکھی ہے، مرزا جی کو وہ تصریح نقل کرنی چاہیے تھی نا، آپ انہی کی وہ حدیث نقل کر رہے ہیں، نیچے جو وہ وضاحت دے رہے ہیں وہ بھی تو لکھو، لیکن نہیں لکھا مرزا جی نے، کیونکہ وہ لکھ دیتے تو جو عمارت قائم کرنے جا رہے تھے وہ دھڑام سے گر جائے گی۔ سنیے گا ذرا بات۔ امام ترمذی کہتے ہیں روایت کیا، اس کو سفیان ثوری نے اور حفص بن غیاث نے اور دیگر بہت سارے حضرات نے عبید اللہ بن عبداللہ بن عبد الرحمن بن موہب سے، جن کے بارے میں ابھی ہم نے پڑھا، بواسطہ علی بن حسین، بواسطہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرسلن، کہ ان حضرات نے اس روایت کو مرسل روایت کیا ہے، یعنی عبد الرحمن بن زید بن ابی الموالی المزنی کے علاوہ سفیان ثوری، حفص بن غیاث وغیر واحد، اور ان کے علاوہ دیگر نے اس روایت کو عبداللہ بن عبد الرحمن بن موہب سے مرسلن بیان کیا۔ واحد عبد الرحمن بن زید بن ابی الموال جو ہے نا، وہ اس کو موصولن بیان کر رہا ہے، اور یہ بات ثابت کرتی ہے کہ یعنی کہ صحیح ترین بات، کثیر بات اس کو مرسلن بیان کر رہے ہیں۔ یہ وجہ کہ امام ترمذی کیا کہتے ہیں، وَهَذَا أَصَحَّ، اس کا مرسل ہونا ہی ثابت شدہ ہے۔ تو جب روایت مرسل تھی اس کو صحیح حدیث کہہ کے ذکر کیوں کیا؟ کیونکہ مرسل تو ضعیف کی قسم ہے نا۔ اچھا جی، لیکن کبھی کبھی آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے کیسے کام لے لیتا ہے۔ وہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے نا، اللہ اپنے دین کا کام لینے پایا تو فاجر تک سے لے لیتا ہے۔ اب ذرا سنیں، مرزا جی نے کہا کہ 6 قسم کے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت اور اللہ کے تمام رسولوں کی لعنت ہے، حدیث نقل کی۔ اس میں پہلا کیا، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اضافہ کرنے والا۔ جو حضرات مسئلہ 157 سے لے کے یہ آج تک، یعنی کہ ریسرچ پیپر 5B کے آخری صفحے کی ریکارڈنگ تک جن حضرات نے ریکارڈنگ سنی ہے ان کو یاد ہوگا مرزا صاحب کے اللہ کی کتاب میں کیے ہوئے مانوی تعریفات کئی جگہ پڑھی ہے انہوں نے، تو کتاب میں اضافہ ہے، تو مرزا جی اللہ کی اور اللہ کے رسول کی لعنت کے مستحق ہوئے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو جھٹلانے والا، اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو جھٹلانے والا، مرزا جی کے مخالف جو ان کا رد کرنے والے ہیں، مفتی کفایت اللہ سنابلی جیسے علماء کرام، یہ جو بھی حضرات، مرزا جی نے نام لے کے کہا انہیں اللہ ہدایت نہیں دے گا، مسئلہ نمبر 157 حوالہ میرے ذمہ، ان جیسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت، یہ ہے اللہ کی تقدیر کو جھٹلانا،
تمہیں کس نے کہا کہ اللہ ان کو ہدایت نہیں دے گا؟ تم اللہ کے رازوں کو کیسے جانتے ہو؟ تم پہ کوئی وحی اترتی ہے؟ میں نے وہاں بھی توجہ دلائی تھی. ٹھیک ہے. اس طرح مرزا جی دوسری نمبر پہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی لعنتوں کے مستحق ہو گئے. تیسرا، طاقت کے بلبوتے پر مسلط ہونے والا تاکہ وہ کسی ایسے شخص کو معزز بنائے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے ذلیل کیا ہو. اللہ تعالیٰ نے مالک اشتر کو ذلیل کیا. ازواج مطہرات ام المومنین عائشہ کی زبانی اسے کتا قرار دیا. مرزا جی نے اٹھا کے اس کو اپنے سر پہ بٹھایا. ذلیل و معزز بنایا نہیں. ابن سبا کو پوری امت نے یہودی ایجنٹ قرار دیا. مرزا جی نے اس کو خیالی کہانی قرار دیا. اس طرح بھی مرزا جی اللہ اور اس کے رسول کی لعنت کے مستحق ہوئے. پھر اس کے بعد چوتھا، اللہ تعالیٰ کے حرم کی بے حرمتی کرنے والا. اس پہ ہمیں فی الحال مرزا جی کی کوئی تصریح نہیں پتا. پانچواں، میرے اہل بیت کی حرمتی کرنا، بے حرمتی کرنے والا. حضرت عائشہ کو ظالم کہنا، حضرت عائشہ کو باغی کہنا، اہل بیت کی بے حرمتی مرزا نے نہیں کی. مسلم نے عقیل بن ابی طالب کی توہین مرزا نے نہیں کی. علی رضی اللہ عنہ کو غلطی کے کرنے والا کہنے والا مرزا جی نے نہیں کہا جملہ. اور سب چھوڑیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلطیاں کرتے تھے، مرزا نے نہیں کہا یہ جملہ. تو اللہ اور اس کے رسول کی لعنت کا مستحق ہوا. آگے چھٹا، میری سنت کو ترک کر دینے والا. مرزا جی تم طلاق کے ساتھ کہتے ہیں کہ پہلے میں 1 رکعت وتر پڑھ لیا کرتا تھا، جب مجھے پتہ لگا کہ معاویہ بھی پڑھتا ہے میں نے چھوڑ دیا. جان بوجھ کر اللہ کے رسول کی سنت کو ترک کیا، وہ اللہ کی لعنت کا مستحق ہے نہیں. اگر یہ روایت مرزا جی کے نزدیک صحیح ہے تو مرزا جی 5 طرح اللہ کی لعنتوں کے مستحق، اللہ اور اس کے رسول کی لعنتوں کے مستحق ٹھہرے. کیسا اللہ تعالیٰ نے مرزا جی کی خلاف ان پہ مزید لعنتیں کروانے کے لیے انہی کے قلم سے روایت کو لکھوا لیا. آگے مرزا جی کہتے ہیں معجم الکبیر طبرانی کی روایت میں بریکٹ میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے بنیادی راوی سیدنا ابراہیم نخعی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے. یہ پوز کیجیے. مرزا جی کہتے ہیں صحیح بخاری، یعنی آگے لکھتے ہیں کہ معجم الکبیر طبرانی کی روایت میں کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے بنیادی راوی سیدنا ابراہیم نخعی تابعی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، اگر بالفرض میں قاتلان سیدنا حسین رضی اللہ عنہ میں شامل ہوتا اور بالفرض میری بخشش بھی ہو جاتی اور مجھے جنت میں بھی داخلہ نصیب ہو جاتا، تو پھر بھی مجھے اس بات سے شرم آتی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزروں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مجھ پر پڑ جائے. اور بریکٹ میں لکھتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ تو بھی حسین کے قاتلوں میں شامل تھا. بریکٹ میں لکھتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ تو بھی حسین کے قاتلوں میں شامل تھا. آپ معجم الکبیر طبرانی حدیث نمبر 2760 کھول کے دیکھیں، آپ حیران رہ جائیں گے. یہ جملہ نہیں ہے کہ کیا تو بھی حسین کے قاتلوں میں شامل تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث خود مرزا جی نقل کر چکے ہیں کہ جس نے جان بوجھ کر مجھ پہ جھوٹ باندھا اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا. مرزا جی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ جملہ منسوب کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ تو بھی حسین کے قاتلوں میں شامل تھا. وہ کہیں گے نہیں جی ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کا خیال ذکر کر رہے ہیں. اور بھائی خیال بھی تو اللہ کے رسول کی طرف منسوب کر رہے ہیں. یہ کتنی غیر ذمہ دارانہ بات ہے کہ جب خود ہی حدیث بیان کرو کہ میرے ذمہ جھوٹ نہیں باندھو اور پھر خود ہی اللہ کے رسول کے نام پر وہ بات کرو جو انہوں نے فرمائی یا ان سے ثابت نہیں ہے. اچھا اب دیکھو، آپ نمک حرامی بتاؤں. اب نمک حرامی دیکھیں. ایک طرف جب مرزا جی یہ لالو لاشاری اپنا چلا رہے ہیں تو اس وقت میں سنیے گا ذرا بات، اس وقت میں مرزا جی کیا کہہ رہے ہیں؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے بنیادی راوی سیدنا ابراہیم نخعی تابعی رحمہ اللہ. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے بنیادی راوی سیدنا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہمارے سردار ابراہیم نخعی تابعی رحمہ اللہ، اللہ ان پر رحم کرے. اور دوسری طرف وہی مرزا شیخ عتیق الرحمان علوی حفظہ اللہ کے خلاف مرزا جی کا 14 جنوری 2022 کو ایک ویڈیو اپلوڈ ہوا. کیا انجینئر آدھی حدیثیں بیان کرتا ہے، صحابی با مقابلہ تابعی. اس عنوان سے ان کے آفیشیل پیج پہ مرزا جی کے ویڈیو اپلوڈ ہوئی. اللہ کے کرم سے ہم نے اس کا بہت زبردست مرزا کو جواب دیا تھا. اسی ویڈیو میں مرزا جی ایک جگہ کہتا ہے اور ابراہیم نخعی جو صحابی کے قول سے ٹکرا رہا ہے اس کا قول امام ترمذی نے نقل کیا. ابراہیم نخعی 50 ہجری میں پیدا ہوا، حضور کی وفات کے 40 سال بعد وہ پیدا ہوا. جو بندہ حضور کا ساتھی ہے، شروع حضرت علی کا ساتھی ہے، غدیر خون کی حدیث کا راوی ہے، اس کی بات مانوں یا ابراہیم نخعی جڑا جمعہ ہی 40 سال بعد ہے، وفات دے 40 سال بعد. اور اودی قلبی میں من لیندہ اگر وہ صحابی سے اختلاف نہ کرتا. ابراہیم نخعی جب پیدا ہوئے ہیں اس وقت سنی شیعہ کنفلکٹ آ چکا تھا. تو ابراہیم نخعی کی ابراہیم نخعی نے تو کوئی سنی بات پہنچ گئی تو انہوں نے بھی آگے بیان کر دی. انہوں نے کسی صحابی کا ذکر نہیں کیا. جو بندہ حضور کے وفات کے 40 سال بعد پیدا ہو رہا ہے وہ کس طرح کہہ سکتا ہے کون بندہ پہلے اسلام لے کے آیا ہے؟ سمجھ آئے آپ کو؟ اسی لیے شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے جب حضرت علی کی فضیلت میں ترمذی کی حدیث لکھی ہے نا، یہ والی کہ زید بن ارقم کہتے ہیں کہ پہلا شخص جو مسلمان ہوا وہ علی بن ابی طالب ہیں، ساتھ لکھا ہے کہ تابعی صغیر چھوٹا تابعی
اس نے زید بن ارقم کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ حضرت ابو بکر پہلے دفعہ اسلام لے کے آئے، تو زبیر علی زئی صاحب نے اس کے اوپر جو تبصرہ کیا نا وہ نٹوریس انداز میں کیا ہے کہ اس کی کیا اوقات ہے کہ ایک صحابی سے اختلاف کر رہا ہے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔